آسی بی بی، بہت شکریہ وائس آف امریکہ کے لیے وقت نکالنے کا. آپ کو آزاد فضا میں سانس لیتے ہوئے تقریباً اب 1.5 سال ہو گیا ہے اور آپ کو بری ہوئے تو 2 سال ہونے والے ہیں. تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کیسا محسوس کرتی ہیں؟ کیا آزاد محسوس کر رہی ہیں؟ بالکل میں آزاد تو ہوں، لیکن تھوڑے سے پرابلمس ہیں ابھی بھی، سیکیورٹی ایشوز ہیں، تو پرفیکٹ تو آزاد نہیں ہوں لیکن آزاد ہوں. تو کس وجہ سے محسوس ہوتا ہے کہ آزاد نہیں ہیں؟ کیونکہ کسی بھی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ کافی پہلے بھی مجھے تھریڈ وغیرہ سنائی دیے ہیں اور میں نے سنے بھی ہیں، اور اس کی وجہ سے تھوڑا سا میں اپسیٹ رہتی ہوں. تو ابھی بھی تھریٹس ملتی ہیں آپ کو؟ کبھی کبھی سم ٹائم ایسا ہوتا ہے. جانتے ہم سب یہی ہیں کہ جی پانی کے ایک گلاس پہ جھگڑا ہوا. لیکن بالکل. مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ جس گاؤں میں آپ اتنے عرصے سے رہ رہی تھیں، اس گاؤں کا کیسا ماحول تھا؟ کیا آپ واحد مسیحی فیملی تھیں؟ کیا آپ لوگوں کا پہلے سے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، دوستی، میل جول نہیں تھا کیا؟ یہ اچانک سے یہ واقعہ کیسے رونما ہوا؟ میں اس گاؤں میں، کیونکہ میرے بچے چھوٹے چھوٹے تھے تو تب سے میں رہ رہی ہوں اس گاؤں میں، اور یہ تھا کہ کافی لوگ جو تھے 2 سال سے کافی اختلاف رکھتے تھے میرے بارے میں، کیونکہ میں کبھی بھی کسی کے آگے زندگی میں جھکی نہیں، اور نہ میں نے کبھی یہ محسوس اپنے آپ کو ہونے دیا کہ میں کسی کی وہ پابندی میں رہوں. ٹھیک ہے، 2 سال پہلے لمبردار کے ساتھ کافی اختلاف چل رہے تھے. کس بات پہ اختلاف تھے؟ کہ وہ میری بچی کو ان کی گائے مارنے لگی تھی، اور 2 سال پہلے نا تو بڑی مشکل سے میری بیٹی بچی تھی اس حادثے تھے، تو تب سے ہی لمبردار میرے خلاف تھا. پھر گالی گلوچ اس نے میری بیٹی کو کی، پھر وہ ڈانگے سوٹے میرے لیے مجھے مارنے کے لیے لے کے آئے، جبکہ میں نے ان کو آگے سے جواب دیا. تو یہ میرے اختلاف تھے، اور جو میرے ہمسائے تھے ان کے ساتھ بھی ایسے اختلاف 2 سال سے چل رہے تھے. تو محض ایسے ہی یہ معاملہ چلتے چلتے کافی آگے تک پہنچا. جب وہ مجھے تھانے لے گئے تو ساری رات مجھے تھانے میں انہوں نے رکھا. بڑے بڑے قاری ہیں اور علماء حضرات ہیں، میں نے ان کی آوازیں بھی سنی، اور یہاں تک کہ میں نے ایک علماء کی یہ بھی آواز سنی کہ انہوں نے کہا کہ یہ آپ بلا وجہ جو ہیں آپ اس پہ یہ کیس جو ہیں ڈال رہے ہیں، تو لہٰذا یہ کیس بنتا نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ آپ کے ارد گرد بھی لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ کیس نہیں بنتا، یہ نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں میں گیا تو آپ کو سزائے موت شیخوپورہ میں بھی ہو گئی، اس کے بعد لاہور کی عدالت نے بھی آپ کو سزائے موت دے دی. تو آپ کے خیال میں ایسے پھر کیسے ہو گیا؟ کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن یہ ہے کہ میں کسی کے خلاف بولنا نہیں چاہتی، لیکن یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ ناصر ہیں جو کہ ایسی چیزوں کو ہوا دیتے ہیں اور اسی انسان پہ مسلط کر دیتے ہیں کہ یہ اس نے یہ کام کیا ہے. مجھے بالکل بھی جو تھا نا جج نے سنا ہی نہیں ہے. میں نے ایک دفعہ سوال کیا تھا کہ آپ میری اس بات کو سنیں، تو میری کسی نے کوئی آواز نہیں سنی. اس وقت مجھے بہت صدمہ پہنچا تھا اور مجھے بہت دلی دکھ ہوا تھا کہ جب مجھے سزائے موت کیا گیا اور جج آئے اور انہوں نے کرسی پہ بیٹھتے ہی ساتھ ہی کہہ دیا کہ آپ کو سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانہ. میں اس وقت کہ میں آپ سمجھ لیں کہ میں ختم ہو گئی تھی اس وقت، کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے وکیل کیا کر رہے تھے؟ میرا وکیل بھی اس وقت نہیں تھا، کیونکہ جو بحث تھی وہ 3 دن پہلے ہو چکی تھی. 3 دن کے بعد مجھے سزائے موت سنائی گئی ہے. اچھا. اور بحث جو آئی تھی وہ میرے حق میں تھی، لیکن یہ ہے کہ بعد میں مجھے نہیں پتا یہ کیا معاملات ڈسکس ہوئے، میں نہیں اس کے بارے میں جانتی. 10 سال پھر آپ سزائے موت کے خطرے کے ساتھ جیل میں رہیں. بالکل. وہ 10 سال کیسے گزرے؟ کیا سوچتی تھیں؟ میں یہ سوچتی تھی کہ اگر تو یہ مجھ پہ آزمائش ہے تو میں اس آزمائش میں پوری اتروں گی، تو جن لوگوں نے میرے ساتھ غلط کیا ہے تو خداوند وہ بدلہ ضرور ان کو دے گا. سچ پہ انسان بات کر رہا ہوتا ہے، اس کو خدا جو ہے نا وہ اکیلا نہیں چھوڑتا. جن لوگوں نے آپ پہ الزام لگایا آپ نے انہیں معاف کیوں کر دیا؟ کیونکہ عدالت کے ساتھ جھوٹ بولنے کی سزا بھی تو ہے، آپ نے انہیں کیوں معاف اس کر لیے دیا؟ ان کو معاف کیا کہ معاف کرنے والا ہی بڑا ہوتا ہے انسانیت کے ناطے سے. آپ کو کسی موقع پہ یہ ڈر تھا کہ اگر آپ ان کو سزا دلوائیں گی تو پھر معاملہ خراب ہو سکتا ہے آپ کو نہیں، پھر سے مجھے دھمکیاں ملنے لگیں یا کوئی آپ کے مجھے خاندان کو نقصان پہنچائے؟ کسی دباؤ میں آپ نے آ کے معافی تو نہیں دی؟ نہیں، بالکل نہیں. میں نے کسی دباؤ میں آ کے ان کو معافی نہیں دی،
اور مجھے اس چیز کا کوئی ڈر نہیں تھا. مجھے پتہ تھا, میرا اندر جانتا تھا کہ میں سچی ہوں اور خداوند میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے آزادی دے گا, اور سو میں نے آزادی پائی. اچھا, پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو عدالت کے اس فیصلے کی مخالفت بھی کرتے ہیں, جو آپ کو آج بھی مجرم سمجھتے ہیں اور آپ کے بارے میں مختلف پلیٹ فارم سے بہت منفی باتیں بھی کہتے ہیں. ان لوگوں کو آپ کیا کہیں گے جو آج بھی سمجھتے ہیں کہ آپ بے گناہ نہیں ہیں, وہ عدالت کے فیصلے سے متفق نہیں ہیں؟ کوئی بات نہیں, ان کو کہنے دیجئے, ان کی اپنی سوچ ہے, ان کا اپنا ایک ویژن ہے, تو میں اس بات سے متفق نہیں ہوں. تو جو خدا کا جب حکم جس کام کے لیے ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. اب ایک کتاب بھی آ رہی ہے آپ کی آپ بیتی پہ مبنی, جو ایک فرانسیسی صحافی این ایزابل تولے نے لکھی ہے. انہوں نے 2013 میں بھی آپ کے بارے میں کتاب لکھی تھی, اور اب ستمبر میں, اب سے کچھ ہی دنوں بعد, ایک دوسری کتاب بھی آپ کے بارے میں سامنے آ رہی ہے. لیکن آپ اس کتاب سے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہتی ہیں, کیوں؟ جی بالکل, اس لیے لا تعلقی کا اعلان کرنا چاہتی ہوں کہ میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی اگر دیکھا جائے تو میں اس کتاب کے لکھنے میں بالکل شامل نہیں ہوں, کیونکہ مجھے نہیں پتہ کہ وہ کتاب اس نے کس وقت لکھی ہے اور کس کی سٹوری پہ اس نے لکھی ہے اور کس نے اس کو اس کتاب میں گائیڈ کیا ہے. میں بالکل اس چیز کے لیے بالکل ایگری نہیں ہوں اس کتاب کے لیے, کیونکہ یہ میری آپ بیتی کتاب نہیں ہے. لکھا ہوا ہے کہ بک کے اندر جو ہے قانون نے میرے گلے میں پھندا ڈالا ہے, تو قانون نے تو میرے گلے میں پھندا نہیں ڈالا ہے. لہٰذا یہ میرے گاؤں کا واقعہ ہے, جب کہ لوگ وہاں پہ مجھے مارنے لگے تھے بلا وجہ, تو اس نے جو اس چیز میں شامل کیا, اس نے قانون کو شامل کیا, تو قانون کے خلاف, تو میں اپنے ملک کے خلاف کوئی بھی ایسی بات جو ہے نا ایکسیپٹ نہیں کرتی, کیونکہ میرے ملک نے مجھے آزادی دی ہے. ٹھیک ہے, آپ اس بک کو ڈسون کرتی ہیں, لیکن جو پاکستان میں توہین مذہب کا قانون ہے اس کے بارے میں تنقید کرنے والے یہی کہتے ہیں کہ اس قانون کا بے گناہ لوگوں کے خلاف استعمال بڑا آسان ہے, یا اس قانون کا استعمال کرتے ہوئے کسی پہ الزام لگانا بڑا آسان ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس قانون کی وجہ سے آپ کو یہ ان مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جو 10 سال آپ جیل میں رہیں؟ ہر جگہ پہ جو ہے نا اچھے برے لوگ ہیں, تو جو سمجھدار انسان ہوتا ہے نا اس کو چاہیے کہ اپنے ملک کی ہمیشہ بات کرے, اور کوئی ایسی بات نہ کرے جس کے اوپر کہ دنیا جو ہے اس سے نفرت کرنا شروع کر دے اور اختلاف اور زیادہ بڑھیں. پاکستان میں کسی اور کے ساتھ وہ نہ ہو جو آپ کے ساتھ ہوا, یہ آپ کے خیال میں کیسے ممکن بنایا جا سکتا ہے؟ ممکن اس طرح بنایا جا سکتا ہے کہ پہلے جس کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے سنیں. سب سے بڑی بات یہ ہے ہمارے ملک میں کہ ججز کا کوئی قصور نہیں ہے. جب جو ویسٹیگیشن آتی ہے نا ہماری چھوٹے طبقے سے, ویسٹیگیشن کو کلیئر کیا جائے اور منہ دروں بٹھا کر ایک دوسرے کو آمنے سامنے بٹھا کر اس کو سنا جائے کہ ہاں یہ بندہ غلط ہے یا صحیح ہے. اگر بلا وجہ اس پر لوگ ڈالتے ہیں, مسلط کرتے ہیں کہ نہیں اس نے کیا ہے, پھر بھی اس کو موقع دینا چاہیے اپنی سچائی پیش کرنے کا. تو آپ سمجھتے ہیں کہ قانون ٹھیک ہیں لیکن لوگ انہیں استعمال کرنے میں ان کا غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں؟ بالکل بالکل. کبھی پاکستان واپس جانا چاہیں گی؟ ضرور جاؤں گی, میرے خداوند نے چاہا تو, جس نے مجھے آزادی دی ہے, تو میں ضرور اپنی وطن کو ایک بار دیکھوں گی. لیکن کیوں جانا چاہیں گی؟ وہاں آپ کے ساتھ اتنا اس قسم کا واقعہ پیش آیا, زندگی آپ کی مشکل ہو گئی, وہاں پہ لوگ آپ کے خلاف بات کرتے ہیں, آپ کی جان لینے کی بات کرتے ہیں, کیوں جانا چاہیں گی پاکستان؟ بالکل میرے ساتھ واقعہ ہو گیا, لیکن خدا نے تو میرے ساتھ نہیں نا کیا, دنیا نے کیا نا. اچھا آسیہ, یہ مجھے بتائیں, اس سارے واقعے نے, سارے سفر نے آپ کو کیسے بدلا ہے؟ آپ ایک چھوٹے سے گاؤں میں پھل توڑتی تھیں, آج آپ کینیڈا میں رہ رہی ہیں, درمیان میں آپ نے جیل میں اتنے سال گزارے. اس پورے تجربے نے آپ کو کس طرح سے بدلا؟ اپنے اندر کیا تبدیلیاں دیکھتی ہیں؟ میں نے اپنے اندر تو یہ تبدیلی دیکھی کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے, ایک ماں کو صبر نہیں آتا, تو میں نے اپنے بچوں کو چھوڑ کے بہت صبر کرنا سیکھا. بہت شکریہ آسیہ بی بی آپ کے وقت کا, وائس آف امریکہ سے شکریہ بات آپ کا کرنے بھی, کے آپ لیے نے مجھے بہت ٹائم شکریہ. دیا. تھینک یو.